राज स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 9 जून 1978। शेख दुर्गादास जी के निधन पर हजूर कुरनूर परम संत करमदयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। जो भाई शेख दुर्गादास चला गया। उन्नीस सौ 18 में 17 में ये बसरे बगदाद सीनियर बन के गया था। मैं वहाँ टेलीग्राफ इंस्पेक्टर था। इंस्ट्रक्टर था। मेरा इससे प्रेम हुआ। इसने नाम हजूर दाता दयाल से लिया था। मगर मेरा उसका प्रेम था। उसके चले जाने के बाद मैंने 7 दिन का शोक मनाना शुरू किया। संसारिक विवाद से इस शख्स ने, क्योंकि इस शख्स ने मानवता मंदिर में बुनियाद रखी थी, मेरे साथ इसका बड़ा प्रेम था। ये स्वाभाविक बात है कि जो जिस पर एहसान करता है उसको उससे प्रेम का होना लाजिम है। मेरे इसकी तल्लुकात पिता पुत्र के रहे। इसके मर जाने पर मुझे जो अनुभव पहले था वो पक्का हो गया। इस ख्याल से अगर मैं शेख दुर्गादास को अपना गुरु कह दूं तो कोई मुझे, मैं गलती पर नहीं। क्यों? आजकल गुरु मत का दौर है। गुरु की महिमा की गाई जाती है। मगर जो असली और सच्चा गुरु मत है उसको
پوری طرح ظاہر نہیں کیا. عام دستور ہے کہتے ہیں انت سمے رام یا کرشن یا گرو کوئی نہ کوئی آگے لے جاتا. میرے انبھو میں یہ غلط ثابت ہوا. میرے انبھو میں یہ غلط ثابت ہوا. کیوں؟ وہ گزر گیا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ میرا نام کچھ کہنا سننا. تو پتہ لگا کہ اس نے کہا بابا جی میرے پاس بیٹھے ہیں. بابا جی میرا نام لکھ دینا میرے پاس بیٹھے. اور میں تو تھا نہیں. میں تو تھا نہیں. مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ مر جائے گا. کیوں امید نہیں تھی؟ ہمارے جوشی صاحب نے ویاس جی نے کہا تھا کہ پہلے اس کی بیوی مرے گی پھر وہ مرے گا. پہلے اس کی بیوی مرے گی پھر وہ مرے گا. میں اس خیال سے بالکل ہی بے پرواہ تھا. وہ جوتش کو میں سچ مانتا ہوں. بیاج بھی سچا. بیوی تو اس کی پہلی مر چکی ہوئی تھی. پہلی بیوی موجودہ اس کی دوسری شادی ہے. اس واسطے میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ انسان کو کسی بھی لائن میں مکمل گیان نہیں ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ملا ہوا ہوتا تو میں کچھ بھی ہوتا ضرور اس کی بیماری کے سمے پر اس کو ملنے جاتا. کیونکہ یہ میرا فرض تھا. 1917 سے لے کر آج 1978 کتنے سال ہوئے؟ 61 سال ہوئے. 61 سال کا میرا اس سے آپس میں پریم تھا. میری بھی اس نے بڑی سیوا کی. میری بھی اس نے بڑی سیوا کی. مندر کی بھی کی.
ان واقعات کو سن کر دیکھ کر مجھ کو ویراگ بہت ہو گیا. اگر ٹائم سے کوئی پوچھے میری آتما سے تو میں یہ پنتھ مذہب سب چھوڑ دیا. ان مذہبوں نے، ان پنتھوں نے، ان دھرموں نے دنیا میں کیا کچھ نہیں مصیبتیں لائی. جھوٹ ہے معافی، دنیا میں کیا کچھ نہیں مصیبتیں لائی. کبیر صاحب کا آپ شبد پڑھا گیا، وہ کہتے ہیں پروکڑی کو اکیلے جانا ہے. ایک دن ماٹی میں مل جانا، ایک دن ماٹی میں مل جانا، تل پھلے کے بڑا چندن، بھوشن بسن اور کایا منجن، بیرتھا ہے سب سوچ سمجھ من، یہ تن بھسم سمانا، ایک دن ماٹی میں مل جانا. سب لے دینا، یہ سب جو ہم ہیں سب میں چلے جانا. مگر ہم مذہب والے یا پنتھ والے کچھ نہ کچھ اپائے کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی لے جائے گا جہاں ہم نے جانا ہے. کوئی کہتا ہے گرو لے جائے گا، کوئی کہتا ہے کرشن لے جائے گا، کوئی کہتا ہے یہ لے جائے گا، وہ لے جائے گا. مگر مجھے تو ثابت ہو گیا کہ کوئی نہیں لے جاتا. انسان کا اپنا ہی کرم، اپنا ہی خیال، اپنا ہی وشواس اس کو لے جاتا. کہاں جاتا ہے؟ افسوس اس جگہ کا پتہ ہے مگر وہاں ٹھہرا نہیں. وہ جگہ کیا ہے؟ جہاں سے جو جانے والا ہے اس کی ہستی ہی ختم ہو جاتی ہے. جہاں یہ جانے والا ہے اس کی اپنی ہستی نہیں، وہ اپنی میں ہی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی بات سچ کبیر نے اور راہ مزاج نے اپنی بانیوں میں کہی ہے. کبیر کہتا ہے جہاں پرش کہاں کچھ نہیں، کہیں کبیر ہم جانا، ہمری سہنا جو کوئی سمجھے پاوے پد نروانا. سوامی جی جیٹھ مہینے میں لکھ گئے ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں.
نہ یہ خالق، مخلوق، نہ خلقت، نہیں کارن، کارج اور دقت. رام، رحیم، کریم، نہ کیشو، کچھ نہیں، کچھ نہیں. یہ ہمارا ابتدا ہے اور یہ ہماری انتہا ہے. مگر ہم اس مایا کی جال میں بس کر کچھ نہ کچھ بنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، کیا میں بڑی ہوں؟ میں بھی بڑی ہوں. یہ مانو مندر کا سیاپا ستسنگ کرانے کا چمیلا، یہ کیا ہے؟ یہی مایا. مگر جب تک زندگی ہے ہم مجبور ہیں قدرت کے کرم کے ماتحت کال چکر میں کام کرنے کی. میں رات دن یہی سوچتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں ہماری پہلی سے کہ میرا کیا انجام ہوگا. جوگرداس کہاں گیا مجھے کیا پتا، مجھے کیا پتا. کیونکہ اس وقت مذہبی اور پنتھک دنیا میں میری خیال میں سچائی نہیں رہی، سچائی نہیں ہے. اور داتا جال نے مجھے حکم دیا تھا کہ چولہا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جانا. اس لیے میں اپنے تجربے کے موافق جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ دروگا داس کب مرا، اور نہ ہی مجھے یقین تھا کہ وہ مر جائے گا، صرف جوتش کے خیال سے تو یہ باقی جتنے یہ پنتھوں کے روچک بھیانک تعلیم ہے یہ غلط. ہم گرہستی بھولے بھالے جیو ہیں، جو مذہب اٹھتا ہے ہم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے.
रोचक और भयानक बातें बता कर आप क्योंकि अपना राज है, कि वहाँ अकेले ही जाना है। एक दिन माटी में मिल जाना, अकेले ही जाना है। तिल फुले लके चंदन भूषण बसने और काया मंजन बिरथा है सब सोच समझ मन ये तन भस्म समाना। एक दिन माटी में मिल जाना, चार जना मिले तो है उठावे, अब घट मारे घट ले पहुँचावे, भस्मीभूत कर घर फेरे आवे, हमसे अकेला जाना। मैं कबीर साहब के इस लफ्ज के साथ कि हमसे अकेले जाना है, सहमत। क्यों? कि जब दुर्वादास ने कहा कि मैं उसके पास बैठा हुआ हूँ, मैं तो था नहीं। मैं तो वहाँ था नहीं। वो जो कहता था कि फकीर जन मेरे पास बैठा हुआ है बाबा, वो माया में फंसा हुआ था। वो माया में फंसा हुआ था। बस यही एक राज है जिसकी ना समझने से हमारा मतभेद का सब द्वेष नफरत इस संसार में मौजूद है। आज आखिरी पैरा, आज दुनिया पता नहीं अगर कहीं तेरी आत्मा है तो सारी जिंदगी में तुमको यही कहता आया, अब भी कहता हूँ, अकेले ही जाना। न किसी गुरु ने साथ जाना है, न किसी रिश्तेदार ने साथ जाना। अगर कोई मेरे साथ या मेरे मंदिर के साथ कोई तुमको प्रेम है तो उसको छोड़ दो। शरण शरण जीवन। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 10 जून 1978,
शेख दुर्गादास जी के निधन पर हजूर पूर्णूर परम संत पूर्ण तनी परम दयाल जी महाराज के पर्वत मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक। शेख दुर्गादास के मरने के बाद मेरे दिमाग में खास किस्म के ख्यालात पैदा होते हैं। कल या परसों रात को मैं देखना चाहता था कि अगर कहीं दुर्गादास है तो मैं उसे देखूं। उसकी शक्ल तो सामने आती थी, अब बाहर देखता था, बाहर में मालूम होता था, अंदर देखता था, मगर चूंकि मुझे ये तजर्बा हो चुका है कि जिस तरह से मैं लोगों के अंदर प्रकट होता हूँ या बाहर देखते हैं मैं नहीं होता, ऐसे ही वो जो रूप दुर्गादास का नजर आता था वो मैं दुर्गादास नहीं समझा। फिर ये मैंने सोचा कि अगर दुर्गादास तू कहीं ना है जो कड़ी मेरी पड़ी है इसको उठा के इधर कर दे, कुछ यही बात ये सब कबीर करता है। बोलो बोलो क्या है? कोई ना आया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। मैं 7 वर्ष की उम्र से शुरू किया उस मालिक को मिलने का यत्न। आज 92 साल का हो गया, धर्म से कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं लगा कुदरत क्या है, हार गया क्योंकि आदत पड़ी हुई है हर बात को सोचने की। इसलिए सोचता हूँ कबीर ने भी यही कहा है कि वहां से कोई नहीं आया जिसको पूछो, और वाकई कोई बताता नहीं। दुर्गादास का मेरा इतना प्रेम था, जब वो मरा था बाहर तो मेरे पास या मुझे चिता जाता भी मैं मर गया हूँ, मुझे नहीं पता लगा। तभी तो मैंने ये काम किया है। हम व्यक्तियों को इन मजहब वालों ने, इन पंथ वालों ने, इन गुरु लोगों ने अंधेरे में रखकर खूब लूटा है। तो नहीं है। मैं सोचता हूँ मैं कहाँ जाऊंगा, तुमको तो ख्याल नहीं है, तुम तो यहीं रहना चाहते हो, तुमको तो दुनिया प्यारी है, मुझे दुनिया प्यारी नहीं न। मैं ये देखना चाहता हूँ मैं हूँ कौन। अगली तौर से मैं समझ गया, मगर अमली तौर से अभी तक मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ नहीं जा सका। अगर जाता भी हूँ तो कोई 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा है। वहाँ दुर्गादास की मौत के सिलसिले में सोचने को मजबूर हुआ। जो कबीर कहता है पड़ोस को, उठते कोई न आया जासे पूछूं जाए, इतते सब कोई जात है भार लदाए लदाए। उठते सतगुर आया जाके मत बुद्धि ढेर, भव सागर के जेब को खेल गावे तीर। अब ये बानी है कबीर कहता है
ادھر سے سدگرو آیا، اس نے کیا کیا؟ جیوں کو ساگر سے پار کر اور وہ بدھی کا چاہیے، کبیر یہ نہیں کہتا کہ آگے کیا ہے، وہ کبیر کیا بتائے گا؟ انسان نے یہاں اس کی طرح کی مائی کی، راس کرتا 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 جہاں تک اس کی بدھی کام کرتی تھی وہ کرتا گیا، آپ ہی گم ہو گیا۔ اس نے کہہ دیا جہاں پڑوس جہاں کسی نہیں کہیں کبیر ہم جانا ہم بھی سانا، جو کوئی سمجھے پاوے پڑھنے لگانا۔ تو وہ اس کو سمجھا کر گیان دے کر جیسے مجھ کو دیا، کیا دیا جاتا ہے؟ میں ان سے پریم کرتا تھا، بہت پریم کرتا تھا، وہ میرے پریم کا جواب پریم میں دیتے تھے، مگر اصلی گھر کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ جب یہ کام جو مجھ کو دیا تھا صرف اس بات کے لیے دیا تھا کہ مجھے اصلیت کا ساگر سے میں پار ہو جاؤں، تو خبر نہیں میں جو کچھ سمجھا ہے یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے۔ خاص میری بڑی زبردست ہے کہ جب میں چولا چھوڑوں، اگر باہر نکلوں تو بتا سکوں میرا کیا انجام ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، پتہ نہیں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ زندگی میں تو یہ مجھے سمجھ میں آ گیا، بھو ساگر سے نکلنا کیا ہے۔ آگے پڑھو۔ اب ہم چلے امر پورے تارے دورے کاٹ، آون ہوئے تو آئیے تو لے اوپر بات۔ وہ کہتا ہے کبیر کہ بھو ساگر سے کیسے تارتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں چلا ہوں امر پوری میں، چورے چارے چاٹ، چاٹ کہتے ہیں یہ جس پر بیٹھے ہوئے، یہ چاٹ ہی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے۔ ہمارے جتنے سہارے ہیں، جتنے ہم سہارے لیتے ہیں، کوئی رام کا، کوئی گرو کا، کوئی کرشن کا، کوئی دیوی کا، کوئی محمد کا، ان کو چھوڑ کے چورے چارے چاٹ پھر امر پوری ملتی ہے۔ چاٹ کے میں نے آپ سمجھتے ہیں نا، یہ آپ یہ چاٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو من جب تک کسی پر وشواس رکھے ہوئے ہے، ہم جب تک کسی دوسری چیز پر وشواس رکھے ہوئے ہیں ہم امر پوری نہیں جا سکتے۔ سن لو میری بات، جب تک ہم کسی دوسری چیز پر وشواس رکھے بیٹھے ہیں، گرو پر، محمد پر، رام پر، کرشن پر، دیوی پر، دیوتا پر، کسی پر ہم وشواس رکھے بیٹھے ہیں، امر پوری نہیں جا سکتی۔ جیسے کبیر کی طرح اب میں اپنی آتما سے پوچھوں، کیا جو تو کہہ رہا ہے، بک رہا ہے بغیر چند، یہ ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ لوگ مرتے ہیں
وہ کہتے ہیں بابا آیا، کوئی کہتا ہے گھوڑا لے آیا، کوئی کہتا ہے پالکی لے آیا، کوئی کہتا ہے ہماری گھاس لے آیا، میرے تو باپ کو پتہ نہیں۔ اب یہ درگا داس مرا ہے، مرنے سے ایک دن پہلے ایک آدمی نے اس کے پاس کان ہے انداز نے بولا کہ بابا جی کو کچھ لکھنا پڑنا کہنا ہے، ان کا بابا جی تو میرے پاس بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کہنا۔ اب جو میں اس کے پاس ہوتا تو اور بات ہی، میں تو تھا نہیں۔ اور اگر درگا داس کو بابا فقیر آخر سمے میں لینے کے لیے آیا، اسے دوبارہ جنم لینا پڑے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اگر انت سمے میں اس کو بابا فقیر لینے کے لیے آیا، جب بابا فقیر کا اس نے احتیام کیا تو اس کو دوسرا جنم لینا پڑے گا۔ وہ تو جب سب سارے ٹوٹ جائیں گے تمہارے، تب تم امر پوری میں جاؤ گے۔ میرے ٹوٹ گئے مگر ابھی تک میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا، سچی بات یہ، بڑی کوشش کرتا یہ درگا داس کی موت کے سلسلے میں آج 7 دن کا سو گیا، تیسرا دن ہے۔ میں جو سمجھا وہ کہتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے گرو انت میں لے جاتا ہے، ایسے لے جاتا ہوگا کہ دوسرے کا وشواس ہوتا ہے، وہ اس کی شکل میں آ گیا، وہ کہتا ہے وہ لے گیا۔ نہ کوئی گرو پال کا آتا ہے، نہ کوئی رام آتا ہے، نہ کوئی کرشن آتا ہے، نہ کوئی دیوی آتی ہے، نہ کوئی دیوتا آتا ہے۔ اس قسم کا سنسکار خیال وچار صاف ہو کہ جب تک انسان سارے چورے چارے چاٹ نہیں کرے گا، تمام سارے اپنے بالکل نہیں توڑے گا، تب تک وہ عمل کوئی یعنی اپنی ذات میں واقع نہیں ہو سکتا۔ میری مائی زندہ کھڑی آئی ہیں میرے پاس، کبیر چند کے کی بات کو پکڑو گے تب تمہارا کلیان ہوگا۔ صرف کبیر چند کو روٹی کھلانے سے، کپڑے دینے سے، آنکھوں کی دوائی دینے سے تو نہیں کر سکتے۔ بات تم کو صاف کہنی، خوشیاں میرے پاس آیا کرو، خوشیاں میرے پاس مت آیا کرو۔ جس کا جی چاہے وہ ستسنگ میں آئے، جس کا جی چاہے ستسنگ میں نہ آئے۔ بات یہ سچی، آگے پڑھو۔ رسولے اوپر گھر کرے، وش کا کرے آہار، تاکو کال کہا کرے، 8 پہر ہوشیار۔ کال تمہارا من ہے، یونیورسل مائنڈ کا حصہ ہے، تمہارا من ہے، من کہتا سوری کے اوپر گھر کرو، کرو کہیں کو سولے اوپر گھر کرے، وش کا کرے آہار، تاکو کال کہا کرے، 8 پہر ہوشیار۔ جو آدمی سولی پر گھر کرتا ہے، سولی پر جب آدمی کو چڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے سے اس کے سارے توڑ دیتے ہیں، پتے نیچے سے اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ کہیں سہارا نہیں دے سکتا، پیر کہیں سہارا نہیں، لٹک جاتا، یہ سارے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس زندگی میں یہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں
ہمیشہ کے لیے اس آواگمن سے بچ جاؤں تو اس کو سولی پر چڑھنا ہوگا. سولی پر چڑھنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا سہارا نہ دینا. جو ساری عمر گرو کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور گرو کے روپ کو نہیں جانتے ان کا بھی بیڑا پار نہیں ہوتا. یہ سب غلط. میرا تجربہ میرے ساتھ، آنکھ میری کھل گئی. افسوس یہ ہے کہ میں وہاں ٹھہر نہیں. یہ میرے کوٹے کرم سمجھ لو یا بھگوان مارگ جسے دنیا بنائی ہے اس کی اچھا سمجھ لو. بات میری سمجھ میں آ گئی. اصلیت کیا ہے سمجھیے ماتے جی. جو یہ لکھا ہے وہی سولی اوپر گھر پہ کیا سارے چورے ٹاٹ پھر کہا سولی اوپر گھر کرے. تو جب سولی کے سولی چڑھ گیا جو آدمی اس کو اس کے نچلے سارے سارے ٹوٹ گئے نہیں ٹوٹ گئے. آگے یار بلاوے بھاو سے منہ پہ گیا نہ جائے. دھن میلے پیو جلا لاگ نہ سکے پائے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی واپس جانتا ہوں یہ میرے واسطے ہی ہے. میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ شاید ابھی من کے اندر کوئی خاص بات نہیں. شبد کے میں نے یہ ہے عورت اگر میلی ہے گندی ہے تو آگے نہیں جا سکتی. تن میلی وہ اجلی تھا ہے صاف ہے. ہم میں گند ہے. گند کیا ہے؟ دنیا کی آگ، کتے کی آگ، عزت کی آگ، دولت کی آگ، زندگی کی خواہش. یہ سب ہی سب میل ہے. یہ سب ہی سب میل ہے. رات کو میرے پاس 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. رشتےدار بھی تھا. میں نے کہا بھائی میں تو اس خدا کو پوچھتا نہیں جس نے یہ دنیا بنائی. یہ اتنا ظالم ہے. پتے نکلتے ہیں درختوں کے ان کو دوسرے کیڑے کھاتے ہیں. ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھاتے ہیں. ان کیڑوں کو دوسرے کیڑے کھاتے ہیں. پرندے کھاتے ہیں دوسرے پرندوں کو کھاتے ہیں. درندے کھاتے ہیں. آدمی آدمی کا نقصان کرتا ہے. تو ایسے خدا کے یہ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ میں کئی دفعہ فیل کرتا ہوں. میری ماں باپ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے کیوں مجھے پیدا کیا؟ یہ دنیا سکھ کی کھان نہیں ہے. کوئی سکھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو چاہ لگی ہوئی ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا ہے. کتے ہوئے بن جائے، ہیرے ہو جائے، اے ہو جائے، اے ہو جائے، اے ہو جائے. یہ دنیا ہی ایسی ہے. نگا داس مر گیا میرے دماغ میں حرکت آئی. میں نے بھی چلے جانا ہے. انتظار کرتا ہوں کب جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، کیا دیکھوں گا. یہ ہمت بچپن سے ہے. عقل سے تو میں سمجھ گیا مگر پریکٹیکلی تب مجھے پتہ لگے گا جب میں مروں گا. کبھی کبھی صاحب نے کہا ہے جا مرنے سے جگ ڈرے میرے من آنند، کد مرا کد پاما پورن پرمانند. تو موت اور زندگی دنیا میں کیا ہے؟ مگر پھنسا ہوا انسان بری طرح جاتا ہے. آگے پڑھو. جس کارن میں جائے تھا سو تو ملے آیا ہے. سائیں تو سن مکھ
جو سائیں ہے وہ کب ملتا ہے؟ جب وہ ذات ہے، تت ہے، پرم تتو آدھار کٹستھ ست رس اگم کب ملے گا؟ جب سوری پر چلو. سوری پر چلنے کو میں نے کیا؟ جب چار سبت پہ کسی دوسرے کا سہارا نہیں لو گے، جب تک فقیر چند کا سہارا لیتے رہو گے تم کبھی بھی پار دنیا سے نہیں جا سکتے. میں اپنے آپ کو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں. ہاں، فقیر چند کی سہارا اتنا ہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں منہ سے اس کو سمجھو، اس کو سمجھو اور گنو. مجھے پیسے دینے سے، مجھے روپے دینے سے، میرے مندر بنا دینے سے، میرے گن گانے سے تو تم اس سنسار سے پار نہیں جا سکتے. ہاں، جو دو گے وہ تم کو ملے گا. پیسہ دو گے پیسہ ملے گا، دھن دو گے دھن ملے گا، گاڑی دو گے گاڑی ملے گا، کپڑا دو گے کپڑا ملے گا. یہ ٹھیک میں نے اپنی زندگی میں دیا ہوا مجھے ملتا ہے. یہ دنیا کے کام ہے. پرمارتھ کا کوئی تعلق پیسے کے ساتھ نہیں، نہ کپڑے کے ساتھ ہے. یہ تو من کو چھوڑنا ہے اور من سے اپنے آپ کو کسی کے بندھن میں نہیں آنا ہے. یہ تو ہے سچائی. تو میں نے سمجھا. آگے جو آوے تو جائے نہیں، جائے تو کہاں سمائے. اکتھ کہانی پریم کی کیسے بوجھے جا. جو میں کہتا ہوں جو وہ کہاں جاؤں گا؟ میں یہی تو پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، میں کہاں جاؤں گا؟ کبھی میں جاتا ہوں اپنے اندر تو وہ اوستھا ہے جہاں نہ شبد ہے، نہ پرکاش ہے، نہ گرو ہے، نہ چیلا ہے. ایک اوستھا ہے، حالت ہے. وہاں میں ہی نہیں تو کہے گا کون؟ آگے کون دیش تے آیا جانے کوئی نہ، وہ مارگ پاوے نہیں، بھول پڑے جگ ماں. نام نہ جانے گاؤں کا، بن جانے کہاں جا. چلتا چلتا جگ بھیا، پاؤ کو ہے گاؤں. اس گھر کو آدمی راس کرتا ہے. کرے کیسے؟ دنیا میں دنیا کی آشائیں ہیں، وہاں جا نہیں سکتا آدمی. آشائیں ہیں، چاہیں ہیں. دنیا کی چاہ ہے، پتر کی چاہ ہے، مکتی کی چاہ ہے، کچھ بھی ہے. جب تک چاہ کو باقی ہے وہاں نہیں کچھ جا سکتا. آگے ست گر دین دیال ہیں، دیا کری موہے آئے. اچھا، کوٹ جنم کا پنتھ تھا، پل میں پہنچا جائے. اب یہ لکھا ہے کبیر. مجھے نہیں پتا کبیر نے کبیر کو یہ شبد کس انبھو پر لکھا. اس کے سدگرو نے کبیر کو کوٹ جنم کو کیسے تارا مجھے نہیں پتا. میں ابھی پار تو نہیں گیا کیونکہ مجھے رستہ کیسے ملا، کوٹ جنم کا پنتھ کیسے ہوا، صرف اس خیال سے کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا. بس صرف اس ایک خیال سے روز ایک دو چیزیں آتی ہیں. میرا روز یہ کرتا ہے، امریکہ میں وہاں میں
میرے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا، آگ لگے گروائی کو، میں نے کیا لینا؟ آج اگر پکھنڈ جگا کے تم لوگوں کو اپنا پیچھے لگا لوں تو جب میں مروں گا تو میرا پکھنڈ میرے ساتھ جائے گا، میں کیا کروں؟ کوئی مہاتما ایسی بات کہتا نہیں، کہتا تھا ستسنگ آدمی نہیں آتے، پیسے نہیں آتے، پیسے کا سارا جھگڑا ہے، ادھر کا سارا جھگڑا ہے، اور تو ہے کچھ نہیں، کوئی اور کوئی ہے نہیں۔ پھر پروس کری کو کیا کہتے ہیں؟ ست گر دین دیال ہیں، دیا کری موہ آئے، کوٹ جنم کا پنتھ تھا، پل میں پہنچا کیسے جائے۔ رات کو میں نے بتایا نا، کل بھی رات بھی میں سوچتا تھا دروگا داس کہاں گیا، تو آنکھیں کھلی ہوئی مجھے دروگا داس پھرتا ہوا نظر آتا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی مجھے دروگا داس پھرتا ہوا نظر آتا تھا، آنکھ بند کرتا تو دروگا داس بھی سامنے آ جاتا تھا۔ کیونکہ مجھ کو جو یقین ہے، ستگرو نے میرے پر یہ دیا کی ہوئی ہے، یہ کام دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا تجھ کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں ملے گا۔ تو جب ستسنگیوں نے یہ کہا کہ میرا روپ تمہارے اندر پرگٹ ہوتا، میں نہیں ہوتا، تو جو فقیر جن تمہارے اندر تمہارے سامنے جاگرت میں اسکول والوں کے پرچے حل کراتا ہے، آدمیوں کو ڈوبتے ہوئے کو بچاتا ہے، چھٹتے چڑھاتا ہے، وہ میں تو ہوتا نہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ان کا اپنا ہی آتما ہوتا ہے۔ تو مجھ پر تو ستگرو نے یہ دیا کی، دیا مجھ پر ہو گئی، مگر مجھ سے وہاں ٹکا نہیں جاتی، یہ کیوں یہ مجھے پتہ نہیں۔ کوشش کرتا ہوں بڑی، رات کو ابیاس میں جاتا ہوں، کہتا ہوں مڑ کے نہ ہوں، مگر پھر آ جاتا مجھ کو بس ہے اپنی۔ میں اگر یہ مہاتما بڑے بڑے یہ پہنچے ہوئے تھے، اگر ان کو تکلیفیں نہ آتی، ان کو بیماریاں نہ آتی، ان کے لڑکے نالائق نہ ہوتے، ان کی عورتوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہوتا، نرنکاریوں کا حال دیکھ لو، انسر کا حال دیکھ لو، تو میں مان جاتا کہ سنت کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے تو تمہارے واسطے کیا کریں گے؟ ہم بیوقوف نہیں ہیں؟ جب سنت اپنے اس کی عورت سے نہیں بنی، بچے ناراض نکلے، میں کس چیز کا نام لوں، بھائی خراب نکلے، بےعزتیاں ہوئی، جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکے تو تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہارا بیڑا پار کر دیں گے؟ تم لٹ گئے ہو گرہستھیو، میں تمہارے واسطے آیا ہوں، تم لٹ گئے ہو، جو اٹھتا ہے وہ تم کو لوٹتا ہے، تم کو جو کچھ ملنا ہے تمہارا کرم ہے، تمہارا وشواس ہے، تمہارا اپنا ہی خیال ہے، اپنی ہی آنکھ۔ یہ میں نہیں کہوں گا، تم لوگ آتے ہو تو وہ تم ہزار سے آئی ہے بوڑھی ہے، یہ اندور سے آئی ہوئی ہے، یہ مائی دور روز دور سے آتی ہے، وہ دلی سے آئی ہوئی ہے۔ میں سوچتا ہوں میرے سر پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، اگر میں آپ لوگوں کو سچی بات نہیں بتاتا تو میں مجرم ہوں، دھوکے باز ہوں، 420 کرتا ہوں آپ کے ساتھ، سچی بات بتاتا ہوں، اور وہی کبھی کہتا ہے۔ مجھ پر ستگرو نے کیا دیا کی؟ یہ کام دے کر سمجھ میں آ گیا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کا اپنا وشواس، اپنے کرم، اپنی شردا کا پھل ملتا ہے،
اور جب تک وہ اس من کے چکر سے پڑے نہیں جائے گا وہ اس جنم اور مرن سے بچ نہیں سکتا. آگے ہے تو پڑھی بہت ہے جی. بس ایک دو پڑھ دیا ہوگا. سب سے میں پوچھت پھروں رہن کہے نہیں کوئے پریت نہ جوڑے رام سے رہن کہاں سے ہو. یہی میں کہتا ہوں گرو صرف گرو کی پوجا اگر کوئی ہے تو صرف یہ ہے کہ اس کے ستسنگ میں جا کر اس کی بات کو سنو اور سمجھو. بس گرو بھکتی کا اصلی گرو بھکتی جو ہے وہ یہ ہے درشن کرے بچن پن سننے سن سن کر نت من میں گنے گن گن کار رہے تس سارا کار سار تس کرے آہارا کر آہار پشت ہوا بھائی لگ بھگ ہے سب گئی ہے. باقی جتنے کام ہے یہ دنیا داری کے مندر ہے لاؤڈ اسپیکر بھی چاہیے رہنے کو کمرہ بھی چاہیے یہ دنیا کی باتیں ہیں. مندر میں 10 کمرے تم بنا دو گے یا کوئی ڈیرا بنا دو گے جنہوں نے بنائے کیا وہ پگساگر سے تر گئے؟ میرے خیال میں پگساگر میں ڈوب گئے. اس واسطے میں سچائی سے بات کرتا ہوں تو آج اتنا ہی کافی ہے. دروازہ گزر گیا مجھے گیان دے گیا مجھے گیان دے گیا. جب اس نے کہا کہ بابا میرے پاس بیٹھا ہے میں تو کیا نہیں اس کا ہم سمے میں کیا اس کے ساتھ گزرا مجھے نہیں پتا. کاش موجودہ مہاتما یہ ڈنکا بجاتے ہیں نام لے جاؤ انت میں تم کو ست روک لے جائے گا. کاش کے پبلک کو سچا ہو گئے سچی بات بتاتے. ہم کو دنیا میں نہ کوئی دسے بھی میں ساتھ لوگ گیا یا نہیں گیا بس ایسیاں باتیں بتا کے ہم گرہستیوں کا پیسہ دھن عزت مان ان گروؤں نے دیا. میں سچی بات کہتا ہوں میں خود اسی پڑوس کے سائز میں 7 برس کی عمر سے پڑھتا چلا آیا ہوں. میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کیا دادا نے کہا تھا تعلیم بدلتا ہے بس راجا شرن شرن کی بندنا نت کوئی اور نہ پائے. رادھا سوامی دیال کی دیا رادھا سوامی سہائے ستسنگ مانتا مندر ہوشیارپور تاریخ 12 جون 1978. شیخ درگا داس جی کے نتن پر حضور پورنور کرم سنت ہز ہولینس کرم دیال جی مہاراج کے پروچن. موج مالک موج مالک موج مالک. درگا داس کی ماتم کے سلسلے میں یہ ویراگ کے شبد پڑھے جاتے ہیں. یہ شبد میں نے سنا آپ نے بھی سنا. آپ کے دل میں کیا خیال آیا مجھے نہیں پتا. میرے دل میں کیا خیال آیا یہاں یہ کبیر کہتا ہے سنگت سنتوں کی کر کچھ پہیے کیا کہا ابھی بولا ہے تم نے اجے ہوں موڑ کرے ست سنگ سنتن میں کچھو گئی. اب میری عمر گزر گئی سنتوں کے دربار میں خود بھی پکھنڈی بن کے سنت بنتا ہوں. لوگ پرم سنت پرم دیال پنڈت نہیں دیتے. میرے اپنے دل میں خیال آتا ہے کیا سنتوں کی سنگت کرنے سے
آدمی مرے گا نہیں، بیمار نہیں ہوگا، دکھ نہیں اٹھائے گا، اٹھائے گا۔ یہ سنت خود دکھ اٹھا کے گئے، یہ سنت بڑے بڑے پچھلے یا آج کے خود دکھ اٹھا کے گئے۔ اب وہ ننکائیوں کا گرو آیا، اپینڈیسائٹس اور پتھری، رستے میں تکلیف ہوئی، پھر واپس دہلی لے گئے، پھر وہاں آپریشن کیا اس کا۔ تو میں اپنی داتا دار کا حال دیکھا، بابا ساون سنگھ کا حال دیکھا، بڑے بڑے مہاتماؤں کا حال دیکھا، کبھی یہ اداس ہو گئی۔ میری اپنی طبیعت بالکل اداس ہو گئی۔ سنت کیا دیتے ہیں یہ ایک سوال ہے۔ وہ کہنے سنتان دربار کو پاؤ گے، یہ بنو گے پا کے ہوا گورنر سے۔ اب میں سوچتا ہوں کیا سنتوں کے دربار میں جا کے تمہاری ہوا گورنر ختم ہو جائے؟ آنا جانا جب تک تم سنتوں کی بات کو سمجھو گے نہیں تو پہلی بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے، جو میں کرتا ہوں عمل، کہ یہ دنیا دکھ کی کھان ہے، اس سے دل مت لگا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، آپ جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، آپ پھنسے ہوئے ہیں، مصیبت سہتے ہیں، پوتا ہو ہے نہیں، پتر ہے نہیں، بیٹی ہے نہیں، اس کیا تھے؟ تو سنتوں کے دربار میں میں نہیں فرینڈ کیا تھا، میں اپنے آتما سے پوچھتا ہوں، تم وکیل جن تم نے سنتوں کے دربار میں جا کے کیا پایا؟ یہ میں اپنے دل سے سوال کرتا ہوں، تم نے سنتوں کے دربار میں جا کے کیا پایا؟ پہلی چیز تو میں نے یہ پائی کہ جب سنت سادھو مہاتما یہ دکھوں سے نہیں بچے، ہم کیسے بچیں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو یہاں آئے اس دنیا میں، یا بھگوان نے ہم بھیج دیا یا ہمارے کرم تھے، اس دنیا میں دل لگانا ہی ایک مہا پاپ، اور دنیا میں بچے پیدا کرنے ایک سب سے بڑا مہا پاپ۔ ہم آپ جو آواگمن کے لیے مصیبت میں پڑھتے ہیں اور بچے پوتے پوتیوں کے لیے آواز کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا مجھے کیا پتا، اب دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات طبیعت میری سچائی پسند ہے، مجھے اپنا پتہ نہیں ابھی تک کہ میرا کیا انجام ہوگا، مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میرا کیا انجام ہوگا، آیا میں آواگمن میرا جائے گا یا نہیں جائے گا، مجھے کیا پتا، میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا۔ رستے کا مجھے پتہ لگ گیا، رستے کا مجھے پتہ لگ گیا، مگر بعض وقت میں لاکھ کوشش کرتا ہوں، من سے ارادہ نہیں ہوتا، کئی دفعہ لاکھ کوشش کرتا ہوں، یہ اور بات ہے، برے خیالات نہ سوچے، اچھے خیالات سوچے۔ درگا داس کی موت نے میرے دماغ کو بہت کچھ ہلایا،
بہت کچھ پھیلایا. آپ کو سچ کی بات کیا یہ گرو مت تو مجھے اب ایک ڈاؤن اور ایک دھوکہ نظر آتا. لوگ کہتے ہیں نا انت میں گرو لے جاتا ہے. مجھے تو پتہ نہیں اس کی جان کا مجھے نہ میں کیا لینے کے لیے. حالانکہ کسی نے کہا مجھے کہ مرنے سے ایک دن پہلے کسی نے پوچھا درگا داس سے مہاراج جی کو کچھ کہنا ہے. میں نے وہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں, کیا کہنا ہے کچھ ہی کہنا, کوئی بات نہیں. تو میں آپ دکھی ہوں. میں اپنے آپ کو پریکٹیکل زندگی میں لانا چاہتا ہوں. وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں آیا. راستہ مجھے پتا ہے, وہاں ٹھہرا نہیں جاتا. وہاں ٹھہرا نہیں جاتا. یہ کیوں نہیں ٹھہرا جاتا یہ مجھے پتا ہے. جانتا ہوں سب کچھ مگر وہاں ٹھہرا نہیں جاتا. پھر گر جاتا اپنے کیا بات. بس اب تو یہی میرے پاس رہ گیا. اب بھی یہی حال میں تمہاری بس سائیں تیری اچھا پوری اپنے بس کی بات. میں تو روزگار کی میری زندگی کا انبھو ہو رہا ہے. آپ میرے وہ کیے ہیں تو کہاں کرتے ہیں. ماتے جی کو دیکھو میں کیا کچھ پہنچا کر دیکھوں گا. ایک ایسی جانا اپنے بس کچھ بس ایک سمجھا. میں کتنی کوشش کرنا میں مڑ کے نہ آؤں مگر نہیں. یہ کرم میں کیچڑ بھوگنے انہیں گروؤں نے بھوگے کیونکہ میرے دن میں تعلیم بدلنے کا آرڈر تھی. خبر نہیں انہوں نے میں نے کیوں حکم دیتا کہ تعلیم بدل جائیں. میں کہنا بندیا سانو جو کچھ لبنا ہے تیرے کرما کا پھل لبنا ہے. اپنی نیت نو صاف کر بس. اگر تیری نیت صاف نہیں ہے تو کرم کے پھل سے تو بچ نہیں سکتا. میں نہیں یہ سمجھا. میں مجھ کو تو ان لوگوں نے ماری میرے مجھ پر وشواس کرتی کوئی وشواس کرتی. مجھے کوئی خودی کی ضرورت نہیں, کوئی اہنکار کی ضرورت نہیں. میں اپنے ہاتھ میں پوجا کر دوں. تو بھی وکیل سے تو ان کو کچھ دے سکتا ہے. یہ ایک سوال ہے جو میرے اندر پیدا ہوتا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں اپنی آتما سے سوال کرتا ہوں یہ جو آتے ہیں کیا میں ان کو کچھ دے سکتا ہوں؟ کیا میرے میں طاقت ہے؟ میرے میں نہیں. دنیا کی چیزیں جو کچھ تم کو ملتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرم ہیں. جو کچھ تم نے کیا ہوا ہے وہ تم بھوگ دو گے. اس سے کوئی نہ. جب یہ سنت اور مہاتما اور اوتار نہ بچے کرم سے, کیونکہ دادا نے کہا تھا تعلیم بدل جانا, میں نے کیا سمجھا اے انسان اپنی نیت کو صاف کر. اپنی ذاتی مطلب ذاتی غرض کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ فریب 420 ہیرا پھیری مت کر, تاکہ تیرے کرم خراب نہ ہو. رہ گیا اواگمن سے بچنا. جانتا ہوں میں راستہ جانتا ہوں کہ دنیا کل بھی ستسنگ میں نے بولا تھا کہ دنیا سے اٹیچمنٹ اپنے من مت لگاؤ پھر پہنچ جاؤ گے. مگر کیا پتا آخر میں میری زندگی میں کیا ہو میرے ساتھ. جب میں مرنے لگوں میرے ساتھ کیا ہو میرے ساتھ. تو آپ جو وعدہ کے ہیں درگا داس کی موت نے مجھے بہت کچھ سبق دیا ہے, بہت کچھ سبق دیا. ان گروؤں نے
مہاتماؤں نے ہمتوں نے ہمارے ساتھ اچھا میں تو نربھے ہو گیا. ہم کو سچائی بیان نہیں کی. مانے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف رکھے بس. ان قدرت کو قانون کو نہ چھوڑے جن سے ہمارا کرم خراب ہو. میں تو یہ سمجھتا اور میری سمجھ تو کچھ نہیں. میری سمجھ نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں میں واپس نہ آؤں تاکہ نہ تکلیف اٹھاؤں مگر میری بس میں مرنا نکل جانا نہیں نکل سکتا. کیا کروں؟ ہاں سنکھیا خالی میں شاید نکل جائے مگر وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی خودکشی کرو گے مکتی نہیں ملتی. تو آپ لوگ آج ماتم کا دن تھا تو دستور بنا ہوا ہے. سب نے جانا ہے خاص کر پرشوتم داس میں ماسٹر موہن لال منشی رام ہم تو یہ سب راپا ہی ہے نا. کبھی کوئی 2 سال جیے گا 4 سال کوئی 10 سال چلے گا نا بیٹھ نہیں چلے گا. اگر ہو سکے تو اپنی نیت کو ٹھیک رکھو. رستہ میں نے جو سنتوں سے کچھ پہیے پتہ نہیں کبیر کی زندہ ہوگا کسی کو میں نہیں پتا. کبیر دنیا نو چیلے نو کی زندہ ہوگا میں نہیں پتا. میں نہیں جانتا. مانو جو کچھ لگ گیا سنتن سے کیا پہیے سنتن سے سمجھ ملتی جان ملتا ہے انبھو ملتا ہے جس سے پر عمل کرنے سے انسان کا جیون سکھ سے گزر جاتا ہے اور اس کو سنتا نہیں جاتا. بس یہ میں نے سمجھا سنتا کیا دیتا ہے. باقی تم لوگ آئے تو میں بیمار ہوں. ارے میں نے سنتوں کا حال تو دیکھو انتظار کیا ہوا. کسی کو اپینڈیسائٹس ہے کسی کو پیشاب کی بیماری ہے کسی کو کچھ ہے کس طرح سے 18 کا 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہوش رہا کیا ہے. ہم لوگ پاگل ہو کے سنتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. تم بھول گئے. سنت نے صرف تم کو سچی بات بتانی ہے سچا راز بتانا ہے سچا بھید بتانا ہے. کوئی سنت کسی کے دکھ کو دور نہیں کر سکتا. بالکل سچی بات. دادا دادی دامت بھی کچھ نہ کر سکے. 10-15 دن وہ بھی سب بیمار رہے. یہ گروؤں کے ہاتھ دیکھ رہے ہو اسی لیے چکر مارتے پھرتے ہو. یہ سنت کے دربار میں جا کر کے سمجھ حاصل کرو جان حاصل کرو جینے کا راز سیکھو اس پر عمل کرو تب تمہارا بیڑا پار ہوگا. اب کہیے آؤ سامنے بچے رہ گئے پیار بہنوں نے تو کیا پیار دے دینا. تمہارا اپنا وشواس ہے تمہارا اپنا وشواس ہے. کوئی کسی نے کچھ نہیں دیتا. بالکل میں پرن کیتا تھی جسے سچا کو چلوں گا تو وہ میرا انبھو ہوگا. بتا جو کچھ تمہیں ملنا تمہارے اپنے وشواس اپنے یقین اپنے کرم کا پھل ہے. بالکل رکھ پہلی ایک بات تم دوسروں کی سیوا کرو تمہاری سیوا ہوگی. دوسرے کی مدد کرو تمہاری مدد ہوتی رہے گی. یہ تو سنسیت ہے دنیا کا فائدہ ہے. بس باقی ہے کہ اس کو پار جانا دنیا چوں جنہوں پترا دھیاں تیویاں نال پیار ہے محبت ہے وہ تو پاما رب بھی انہوں آگے جائے تو وہ بھی پار نہیں جا سکتے نہ وہ بھی پار نہیں جا سکتے. میں نہیں مانتا کیونکہ اٹیچمنٹ باہر ہے. اواگمن تو اس کو چھوٹے گا. جیسے کل میں نے پوری کا پتا کیا تھا اس کا چھوٹے گا دوسروں کو نہیں چھوٹ سکتا. وہ تو کہیں گے کہیں پھر بھی جائیں گے. یہ ہے راز.
आरती कर लो। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 13 जून 1978। शेख दुर्गादास जी के निधन पर हुजूर नूर हिज होलीनेस परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक।